پچھلے دنوں روسی صدر دمیتری میدویدیو نے شاید اسی خطرے کے پیش نظر اعلان کیا تھا کہ 2011 سے روس نیوکلیر ہتھیاروں میں جدت لے کر آئے گا اور جدید ہتھیاروں میں اضافہ کرے گا۔ واضح رہے کہ 2010 میں امریکہ روس تخفیف اسلحے کا معاہدہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ دوسری جانب روس بھی امریکہ کی جانب سے ابھرنے والے خطرات سے غافل نہیں ہے اور اس نے ہتھیاروں میں اضافے کا اعلان نیٹو افواج کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کے بعد ہی کیا ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ روس کی سابقہ ریاستیں بلغاریہ اور رومانیہ بھی اب نیٹو کے زیر سایہ ہیں اور امریکہ کی اس وقت 7 ملٹری بیسز صرف ان 2 ریاستوں میں قائم ہیں۔ روس اور امریکہ کے درمیان پولینڈ میں اینٹی بیلسٹک میزائل کی تنصیب پر بھی تنازع ہے۔ کچھ عرصے پہلے روس امریکہ اور یورپی یونین کے اہم حمایتی جارجیا پر حملہ کر کے اور یورپی گیس کو معطل کر کے باور کروا چکا ہے کہ روس جاگ رہا ہے اور یورپ کسی قسم کی غلط حرکت سے باز رہے۔ We do feel very firmly that we are much closer to the ultimate goal that we have, which is the membership of this organization, in the way how Bucharest decisions had been reaffirmed and in the way how strengthening of existing mechanisms such as the Commission has been devised, with which we feel that the process of change and transformation of our country can be well assisted by NATO, and we commend the organization for this decision. امریکہ اور یورپ کا ایک اور بڑا مخالف شمالی کوریا بہت تیزی کے ساتھ جدید ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی حاصل کرنے کی راہ پر گامزن ہے۔ ایٹمی طاقت کے حامل شمالی کوریا کا خلائی ٹیکنالوجی میں قدم اور بین البراعظمی میزائل بنانے کا منصوبہ اس بات کی دلیل ہے۔ واضح رہے کہ امریکہ شمالی کوریا کے اس اقدام پر سخت تشویش کا اظہار کر چکا ہے اور کچھ دفاعی تھنک ٹینکس نے مشورہ دیا ہے کہ شمالی کوریا کے مسئلے کا حل طاقت کے استعمال میں ہے۔ دوسری جانب جنوبی کوریا اور امریکہ کی جنگی مشقیں بھی عروج پر دیکھی گئیں اور کئی ایک بار امریکی جہازوں نے چین کی سمندری حدود کی خلاف ورزیاں بھی کیں۔ شمالی کوریا نے کسی بھی جارحانہ اقدام کو جنگ تصور کرتے ہوئے مقابلہ کرنے کا عندیہ دیا تھا۔ ادھر چین نے بھی اپنے ساحلی علاقے میں امریکہ کی موجودگی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ چین امریکہ کے بعد تیل درآمد کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے۔ چین مستقبل میں توانائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے عرب اور افریقی ممالک سے اپنے روابط بڑھا رہا ہے۔ چینی صدر ہو جنتاؤ کا دورہ سعودی عرب اور افریقہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس دورے میں توانائی کا مشترکہ کنسورشیم قائم کرنے کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ ادھر چین نے افریقی ممالک میں سوڈان میں سب سے زیادہ سرمایہ کاری کی ہوئی ہے، جبکہ امریکہ اس بات سے غافل نہیں اور اسی لیے آئے دن اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے سوڈان پر مختلف پابندیاں لگوانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، مگر چین جو سوڈان کا اقوام متحدہ میں سب سے بڑا حمایتی ہے، ایسی کسی بھی قرارداد کو ویٹو کر دیتا ہے۔ حال ہی میں انٹرنیشنل کورٹ آف کرمنل نے سوڈانی صدر عمر البشیر کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے، مگر قطر میں عرب لیگ کے اجلاس میں سوڈانی صدر کے پرجوش استقبال سے مغربی ممالک کو کافی حد تک مایوسی کا سامنا کرنا پڑا اور سوڈانی صدر کو عرب دنیا کے ہیرو کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ بعض تجزیہ نگاروں کی جانب سے اس کی بڑی وجہ امریکہ مخالف جذبات ہیں۔ مشرقی وسطی کے بیشتر ممالک نے چین، روس اور امریکہ میں جاری کشمکش اور اسرائیلی جارحیت سے نمٹنے کے لیے ہتھیاروں کی بت میں اپنے بجٹ کا بیشتر حصہ مختص کرنا شروع کر دیا ہے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات فوجی تربیتی تیاری خرید رہی ہیں، جبکہ خلیج ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق کویت اور قطر نے توانائی کے حصول کے لیے نیوکلیر ٹیکنالوجی کے حصول کی خواہش ظاہر کی ہے اور اس سلسلے میں فرانس سے بات چیت جاری ہے۔ دوسری طرف ایران روس کی مدد سے ایٹمی اور خلائی میدانوں میں اہم کامیابیاں حاصل کر چکا ہے۔ روس اور ایران کے درمیان تاریخی تعلقات موجود ہیں اور کئی سال پہلے ہی ایرانی انقلاب کے بانی امام خمینی نے گورباچوف کو بھیجے گئے خط میں سوویت یونین کو سرمایہ دارانہ نظام کے خطرے سے باخبر کیا تھا، جس سے بات مزید واضح ہو چکی ہے کہ روس اور ایران مغربی ممالک کو مشترکہ دشمن سمجھتے ہیں اور روسی وزیر خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ روس امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے لیے کبھی ایران کو دھوکہ نہیں دے گا۔ ادھر فلسطین میں اسرائیلی جارحیت کے بعد اب جبکہ لیبرٹ پارٹی کے نیتن یاہو انتہا پسند سمجھی جانے والی جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومت بنا چکے ہیں، تو دوسری طرف اسرائیلی فوج کے میجر جنرل یائر گولان کے مطابق اسرائیل لبنان، شام اور ایران پر حملہ کر سکتا ہے۔
اسرائیلی وزیراعظم نے ایران کے ایٹمی ہتھیار بنانے کی صلاحیت کو فوجی طاقت سے کچلنے کی دھمکی بھی دی تھی۔ اب جبکہ ایرانی صدر احمدی نژاد ایٹمی پلانٹ کے آپریشن ہونے کا اعلان کر چکے ہیں تو اسرائیل کی سلامتی کو شدید خطرات لاحق ہو چکے ہیں اور اس کے مشتعل ہونے کا بھی خدشہ ہے، اور اس کا اندازہ اسرائیلی سربراہوں کے بیانات سے لگایا جا سکتا ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان اگر کشیدگی بڑھتی رہی تو اس سے پورے خطے میں اثرات مرتب ہوں گے۔ دوسری جانب مشرق وسطیٰ کے علاوہ جنوبی ایشیا اور چین کے حالات بھی عالمی جنگ کا شاخسانہ قرار دیے جا سکتے ہیں۔ سری لنکا میں بھارت نواز تامل ٹائیگرز کی بغاوت کو کچل دیا گیا۔ بھارتی وزیر خارجہ پرناب مکھرجی نے سری لنکا کا ہنگامی دورہ کیا اور صدر مہندرا راجہ کو تاملوں کے ساتھ نرم رویہ برتنے کے لیے راضی کرنے کی ناکام کوشش بھی کی۔ واضح رہے کہ بھارتی خفیہ ایجنسی را تاملوں کو اسلحہ سپلائی کرتی تھی، اور اب جبکہ تامل بغاوت اپنے انجام کو پہنچ رہی ہے، عراق کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تبت کا مسئلہ اس وقت عروج پر ہے اور اس مسئلے پر بھارت اور چین کے درمیان ایک کشمکش پائی جاتی ہے۔ امریکہ بھارت کو خطے میں چین کے ہم پلہ ثابت کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے، اسی لیے نہ صرف بھارت کے ساتھ امریکہ نے 100 ارب ڈالر سے زائد کا جوہری معاہدہ کر لیا، بلکہ اربوں ڈالر کے دیگر ہتھیار بھی بھارت کو دیے جا رہے ہیں، جن کا واحد مقصد اس کو پاکستان اور چین کے مقابلے کے لیے تیار کرنا ہے۔ ادھر اوباما نے بھارت کو افغانستان میں بھی اہم کردار دینے کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد علاقائی ممالک میں تشویش پائی جاتی ہے۔ رچرڈ ہاربروک نے اپنے حالیہ دورہ بھارت میں دنیا بھر کے عالمی مبصرین کو بحث کا ایک اور عنوان دے دیا، اور وہ ان کا یہ بیان ہے کہ امریکہ بھارت کو جنوبی ایشیا میں ایک عالمی طاقت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ بھارت کے اسرائیل کے ساتھ دفاعی تعلقات کی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ اسرائیل نے بھارت کو پاکستانی پانی روکنے کے لیے بنائے گئے بغلیار ڈیم بنانے میں بھارت کی مدد کی ہے، جبکہ بھارت نے اسرائیل سے $2 بلین کا میزائل پروگرام کا معاہدہ بھی کیا ہوا ہے، اور اب اسرائیل بھارت کی ریاست بہار میں اسلحے کی فیکٹری تقریباً $240 ملین کی لاگت سے بنا رہا ہے۔ بھارت نے ممبئی حملوں کو بنیاد بنا کر اسے پاکستان کو دہشت گرد ملک ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کی، تاکہ عالمی رائے عامہ کو پاکستان کے خلاف کیا جا سکے اور کشمیر سمیت بھارت کے دیگر علاقوں میں جاری علیحدگی پسند تحریکوں سے توجہ ہٹائی جا سکے۔ امریکی صدر اوباما نے حال ہی میں پاک افغان پالیسی جاری کرتے ہوئے اس خطے کو دنیا کا خطرناک ترین علاقہ قرار دے دیا۔ واضح رہے کہ اس پالیسی سے چند روز قبل پاکستان میں سری لنکا کی کرکٹ ٹیم پر حملہ ہوا، اور اب اس تقریر کے بعد لاہور میں مناوا پولیس اسکول میں چند دہشت گردوں نے 8 گھنٹے تک کیڈٹس کو یرغمال بنا کر رکھا، مگر سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائی کے بعد اس حملے کو پسپا کر دیا گیا۔ دوسری طرف پاکستان میں خودکش حملوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ کارروائیوں میں ربط محسوس کیا جا سکتا ہے، اور یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ پاکستان دشمن طاقتیں ملک کو کمزور کرنا چاہتی ہیں۔